حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے اٹھایا، رکوع سے اٹھنے کے بعد اٹھایا، اور سجدے کے درمیان بھی اٹھایا، یعنی نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران رفع یدین کیا۔ تو اس کی ریئلٹی کیا ہے؟ سوالات ملتے ہیں۔ ایک سوال یہ ملتا ہے کہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران ہاتھوں کو کتنی دفعہ اٹھایا۔ دوسرا سوال یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو بخاری شریف کے اندر نماز ہے نبی علیہ السلام کی، ہم وہ لیں یا وہ لیں نماز کی جو امام اعظم ابو حنیفہ نے روایت کی ہے۔ تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ ہم بالخصوص جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں اٹھاتے؟ بخاری شریف کے اندر جو حدیث آ جائے اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا، اور بخاری کے علاوہ کی حدیثوں پہ عمل نہیں ہو رہا، یہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ 12,000 حدیثیں موجود ہیں بخاری شریف کے اندر، 4,000 کے علاوہ حدیثیں وہ سیم ہیں، یعنی کئی دفعہ آئی ہوئی ہیں، تو مطلب ٹوٹل حدیثیں بنتی 4,000۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ 4,000 حدیثوں کے اوپر ہی سارا دین اسلام موجود ہے اور جتنے روایتیں ہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر تو یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنا کیا کہتے ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اونچی آواز سے پڑھی ہے۔ پھر یہ بھی ملتا ہے ہمیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کے اندر 40 دن تک ایک مخصوص قبیلہ تھا ان کے خلاف نبی علیہ السلام نے بد دعا کی ہے، یہ بھی ملتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، یہ بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چند موقع پر کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یہ بھی ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر پانی پیا، یہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ تو کیا اب ان سب کے اوپر ہم عمل کریں گے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کا ہر کام یہ قابل عمل ہے لوگوں کے لیے یا نہیں، یہ بھی باقاعدہ ٹاپک ہے۔ نبی علیہ السلام کے کچھ کام ہوتے ہیں آپ کی خصوصیات، جیسے آپ کی شادیاں، اتنی شادیاں تو کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کا لگاتار روزانہ روزے رکھنا، جس میں کھانا بھی نہ کھانا، اس کو صوم دہر کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے منع ہے لیکن نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ ایسے نبی علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو یہ آپ کے اوپر فرض تھی، ہمارے لیے یہ سنت ہے۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، اس پہ کوئی عمل کریں گے تو ہم مشکل میں آ جائیں گے۔ ایسا ہی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو سٹارٹنگ کے اسلام کے اندر نبی علیہ السلام نے بتائیں، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ شروع میں شراب کا پینا جائز تھا، پھر منسوخ کر دی گئی۔ شروع میں حج نہیں تھا، پھر حج آ گیا۔ 10 ہجری میں نبی علیہ السلام نے حج کیا، اونٹنی پہ بیٹھ کے حج کیا، ایک ہی حج کیا، اونٹنی پہ بیٹھ کے حج کیا، وہ بخاری مسلم سب حدیثوں میں موجود ہے۔ تو کہ اب سارے لوگ اونٹنی پہ بیٹھ کے حج کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں ہوگا۔ آخری بات پہلے سوال کی وہ یہ کہ اگر اپنا بخاری شریف کے اندر جو حدیث آئے اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے، بس صورت دیگر بندہ صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر میرا ایک چیلنج ہے ان لوگوں کو کہ جو کہتے ہیں کہ بخاری کے اوپر عمل کرنا ہی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندے کو واش روم آئے، استنجے میں جانا ہو، تو وہ کیا کرے؟ لا تستقبل القبلۃ ولا تستدبروها، وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے، ولکن شرقوا او غربوا، لیکن وہ یا تو مشرق کی طرف منہ کرے یا مغرب کی طرف منہ کرے۔ اب اس حدیث پاک کے اوپر آپ پاکستان کے اندر ہیں، انڈیا کے اندر بیٹھ کے عمل کر کے دکھا دیں کہ آپ کا منہ قبلے کی طرف بھی نہ ہو اور پھر آپ کا منہ مشرق یا مغرب کی طرف بھی ہو۔ ناممکن ہے نا، ہمارے لیے قبلہ مغرب میں ہے، تو ہم اگر مشرق مغرب میں منہ کرتے ہیں تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ تو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث پاک ہماری ڈائریکشن والوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ اس ڈائریکشن والوں کے لیے ہے کہ جن کے مشرق مغرب میں قبلہ نہیں آتا۔ تو ایسے ہی بخاری شریف کے اندر اور 20 حدیثیں موجود ہیں، سینکڑوں موجود ہیں کہ جو موجود ضرور ہیں لیکن وہ فی الحال قابل عمل نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا یہ منسوخ ہو چکا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی 10 سے 15 آیتیں ایسی ہیں، 10 سے 15 آیتیں ایسی ہیں جن کے اوپر عمل ممکن نہیں ہے، سرکار نے حکم چینج فرما دیا ہوا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو نکاح کی اجازت کا ہونا یا نہ ہونا، اس کا پہلے حکم کچھ تھا، اب کچھ ہے۔ ایسے ہی یہ کہتے ہیں جو بندہ شراب پیتا ہے، اس کے حکم کی چینجنگ آئی قرآن کے اندر۔ جو بندہ زنا کرتا ہے، اپنا مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کے حکم کی چینجنگ بھی آئی ہے، قرآن پاک کے اندر بھی ہے، اس کے اندر بھی ہے، حدیثوں کے اندر بھی ہے۔ تو چینجنگز آتی رہتی ہیں، لیکن جو آخری وقت تک نبی علیہ السلام کے وصال ظاہری تک چینجنگ آ چکی تھیں، اس کے علاوہ چینجنگ اور نہیں آئیں گی۔ وہ کیا ہے وہ سنتے ہیں ہم۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، صحابہ موجود تھے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ صحابہ نے کہا بالکل، کیوں نہ پڑھ کے دکھائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ حدیث پاک، حضرت علی بھی موجود ہیں اس ٹائم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لوگوں کو نماز پڑھائی، تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوائے پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھانے کے اس کے علاوہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھایا۔ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟
حبر الامہ کا لقب ان کو حاصل ہے، امت کے سب سے بڑے عالم ہیں یہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود میری امت کے معاملے میں جس کام پر راضی ہیں میں بھی اس کام پہ راضی ہوں۔ اور ان کو یہ لقب کیوں ملا، ان کو یہ خاصیت کیوں ملی؟ کیونکہ ان کا لقب ہے صاحب الوسادۃ والنعلین، یعنی نبی علیہ السلام کے مبارک چپل نعلین شریف جو ہیں، اور آپ کا تکیہ اٹھایا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اب بتائیں کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی رہے، وہ حدیث اپنا جب نماز پڑھائے تو اس میں سوائے پہلی رکعت کے اندر پہلے میں ہاتھ نہ اٹھائے کہیں ہو، اور آج 1400 سال بعد کوئی بندہ بخاری شریف پڑھ کے کہے کہ دیکھو سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، تو آپ کس کی بات مانیں گے؟ آج کے موجود ایک بندے کی مانیں گے، یہ جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی گزار دی؟ نبی علیہ السلام کا تکیہ ان کے پاس ہوتا تھا، تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہر حدیث جو بخاری شریف کے اندر آئے اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے۔ اس سے انسان مشکل آ جائے گا، انسان مشکل کے اندر آ جائے گا اور خود اسلام کے اوپر اعتراضات کرنے والا بن جائے گا۔ اچھا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بھی آپس میں اختلاف ہوا کرتا تھا، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں اختلاف کا ہونا، صحابہ کرام کے اندر بھی اختلاف ہوتا تھا۔ جیسے ایک بڑی موٹی مثال دیتا ہوں آپ کو، بڑی موٹی مثال، انشاءاللہ یہ چند مہینوں کے بعد ہم رجب المرجب کا مہینہ منائیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، ملاقات کی، باتیں کی، آپس میں تحفے تحائف دیے اور واپس تشریف آوری ہوئی۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو یہ کہے کہ سرکار نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ بولا۔ ہاں بھی آج کے معاشرے میں کہہ کے دکھائیں، جو خطیب بیان کر رہا ہو کہ تم جھوٹے ہو، کیونکہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ جس نے کہا سرکار نے دیکھا اللہ کو، اس نے جھوٹ بولا۔ لیکن دوسری طرف اور صحابہ موجود ہیں جن کا مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر ہے، جو فقیہ ہیں، مجتہد ہیں، مفتی صحابہ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سرکار نے دیکھا ہے، سرکار نے خود فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اب صحابہ میں بھی بعض معاملات میں اختلاف ہوا کرتا تھا، جو اصولیات ان میں اختلاف نہیں ہوتا، اللہ ایک ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اسلام کی بنیادی ان چیزوں کے اوپر ہے، اس میں اختلاف نہیں ہوگا۔ جو فروعی اختلافات ہیں، نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، روزے کے اندر بچنا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک اور مثال ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے نزدیک اگر بندے کا جسم سے وہ خون نکلتا ہے، خون، تو ہم تو مانتے ہیں نا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے خون نکلتا رہے وضو نہیں ٹوٹتا، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ اچھا، اس کے مد مقابل ایک اور چیز آتی ہے، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اگر آپ عورت کو ٹچ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ اپنی محرم ہے غیر محرم ہے، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر عورت کو ٹچ کریں آپ، ہاتھ گیا خالی، تو وضو ٹوٹ جائے گا، جبکہ ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک وضو ٹوٹنے والا کوئی خاص کام نہ پایا گیا ہو۔ تو اصولی اختلافات نہیں ہوتے، اصول ساروں کے ایک ہی ہیں۔ جو فروعی معاملات ہیں، وضو ٹوٹنا نہ ٹوٹنا، نماز ٹوٹنا نہ ٹوٹنا، اس کے اختلافات ہیں، اور اسی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ عنہ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ دو مجتہدین ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا دور دیکھا۔ 75 70 80 ہجری کے قریب ان کی ولادت ہوتی ہے، اور آخری صحابی جو ہے وفات پاتے ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ 110 ہجری میں وفات پاتے ہیں۔ 110 ہجری تک ان کو مل گئے تقریباً 25-35 سال۔ تو اب جس 25-35 سالوں میں جس بندے نے 20 صحابہ سے ملاقات کی، 20 حدیثیں لیں، اب بتائیں کہ نماز کا طریقہ اس کو سمجھ آیا ہوگا، یا جو 1400 سال بعد جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، بالکل کوڑا ہے، اور یوٹیوب کھول کے بیٹھا اور کہے کہ یہ طریقہ ہے؟ یہ تو ناانصافی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا، اس پہ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہی سرکار کا بخاری میں طریقہ ہے، اس کو لیں گے امام اعظم کے طریقوں کو لیں، تو اس میں جواب یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ نماز کا سمجھا، جنہوں نے 15-20 صحابہ کرام کی ملاقات کی، ان کی شاگردی اختیار کی، ان کو نماز سرکار کی زیادہ سمجھ آئی ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی سمجھ ان کو آئی ہے۔ اچھا، پھر اس پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث پاک دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے نماز میں، آپ کیوں نہیں اٹھاتے؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حنبلی فقہ کے پیروکار، وہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار ہیں۔ امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے نزدیک ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، جبکہ امام مالک اور امام اعظم کے نزدیک نہیں اٹھایا جائے گا۔ حالانکہ اصول سب کے ان کے نزدیک ایک ہی ہیں، لیکن فروعی اختلافات ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ حنبلی فقہ ہیں تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، نو پرابلم، اور ہم چونکہ حنفی فقہ ہیں، ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، چونکہ وہ فقہ فالوور کرتے ہیں، ان کی فالوئنگ کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کی، اور ہم کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو مقلد اپنے مقلد کی تقلید کرے گا۔ اب پاکستان، ہندوستان کے اندر موسٹلی 99% بلکہ سارے ہی حنفی ہیں، اس میں کوئی شافعی تو موجود نہیں ہے۔
کہ جو شافعی فقہ کے مطابق پڑھتا پڑھاتا وہ نماز وغیرہ حنبلی بھی نہیں ہے، مالکی بھی نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر نماز کا طریقہ وضو جو اٹھنا دیگر معاملات جو ہیں اس کے اندر بھی امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جائے گا۔ تو رزلٹ یہ نکلتا ہماری آج کی گفتگو کا کہ جو حدیث بخاری شریف کے اندر آ جائے اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے، یہ مشکل ہو جائے گی عوام کو اس کے اندر۔ پھر دوسری بات، جو نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ ہمیں بخاری شریف کے اندر ملتا ہے، اس کے ہٹ کے طریقے اور بھی حدیثوں میں ملتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، یہ ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، یہ صحاح ستہ کے اندر حدیثیں آتی ہیں، ان کے اندر ایسا ہے۔ ایسے ایک دفعہ صحابہ اکٹھے ہوئے تھے، تو اس میں عمر فاروق اعظم بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں، ٹائم ہو گیا، آپ آئیں، اور کوئی بھی نہیں آیا آگے۔ اتنے میں عبداللہ بن مسعود موجود تھے، تو راوی کہتے ہیں کہ یار آپ آؤ، یہ کیونکہ ان کا بڑا مرتبہ حاصل تھا، انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو نماز پڑھانے کے بعد جب لوگوں میں ڈسکس ہوئی آپس میں، لوگ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے سرکار کی نماز پڑھائی، اور وہ کیسے تھی؟ سوائے تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو لہٰذا ہمارے دور کے اندر اس وقت اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ایک منسوخ چیز کے اوپر عمل کرنا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ مالی جرمانہ جس کو فائن کہتے ہیں، فائن، یہ پہلے جائز ہوتا تھا، اب جائز نہیں ہے۔ پہلے اس کی کچھ رخصتیں تھیں، اب کینسل ہو گئے۔ روزے کا حکم پہلے ہوتا تھا 24 گھنٹے میں آپ نے مغرب کے بعد کھا لیا ہے سونے سے پہلے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب دوبارہ کل کہیں گے، کینسل ہو گیا۔ تو 20 معاملات ایسے ہیں کہ شروع میں وہ تھے، اب کینسل ہو گئے۔ تو اس میں سے ایک رفع دین کا مسئلہ بھی ہے۔ بس یہ پھیلا کیوں ہوا ہے؟ چونکہ ساتھی لوگ عوام ہماری ہے، ان کو یہی ہے کہ بخاری مسلم کے اندر جو آ جائے گا اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے، ادروائز عمل نہیں کرنا، تو اس سے تو بندہ بھی مشکل میں آ جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے، 4000 حدیثوں کو لے کر پورا دین اس کے اندر آ جائے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، وہ 4000 حدیثیں ان کے اوپر عمل کرنا ہی ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے امام حضرت مفتی احمد یار خانئی میں فرماتے ہیں کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں بلکہ اہل سنت ہیں۔ کیوں؟ کہ حدیث وہ ہے جو سرکار نے کہا، دیکھا، سنا، کر کے دکھایا، اور جو آپ کی موجودگی میں ہوا، یہ سب حدیث ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ جو سرکار کا کام قابل اتباع ہو، تو جو سرکار کا کام قابل اتباع ہے وہ سنت ہے۔ اس لیے ہم اہل حدیث نہیں بلکہ اہل سنت ہیں، کہ ہم سنت کے اوپر عمل کریں گے۔ حدیث کے اوپر تو سرکار کا ہر کام آ جائے گا، صحابہ کرام کی گفتگو ہر طرح کی یہ حدیث کے اندر آ جائے گی۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور ہے، ان کے بھی بولنا، دیکھنا، کہنا، سننا، یہ سب حدیث آ جاتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور ہر حدیث کے اوپر عمل ہو جائے ضروری نہیں ہے۔ اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔